اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمال ہو گیا، تمالاں پہ گئی انی پہن لگی ہے، اور بہت اچھی ایک خبر ہے میرے پاس۔ گزشتہ دنوں چاچو جو تھے وہ ورلڈ اکنامک کانفرنس کے اندر سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ چاچو نے ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ فلسطین کے اوپر بات بھی کی، اور فلسطین کا مقدمہ اس انٹرنیشنل فورم پہ پیش کیا، اور کہا کہ فلسطین کے اندر امن ہوئے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، جس کے اوپر حاضرین کرام میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے خوب تالیاں بجائیں۔ چاچو نے ڈیوڈ کیمرون جو تھا وہ اسرائیل کی حمایت میں بول رہا تھا نا، چاچو نے اس کی بولتی بند کر دی، اور چاچو نے کہا کہ جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کی موجودگی میں تو آپ دنیا کے امن کی خیر منائیں، کوئی جا کے آپ مشرق وسطیٰ کے امن کی بات کر رہے ہوں۔ لیکن اصل خبر یہ نہیں تھی، اصل خبر یہ تھی کہ وہاں پہ چاچو کی سائیڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ بل گیٹاں والے سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اپنا یار ہے بل گیٹ، آہو ہم پیار سے اس کو بلا گیٹاں والا کہتے ہیں، تو بل گیٹاں والے سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ بلا گیٹاں والے سے چاچو کی ملاقات سائیڈ لائن کے اوپر 5 سے 7 منٹ کی ہوئی۔ چاچو نے اسے بتایا بلا گیٹاں والا یہ جو ہے نا، یہ اس کے لیے خیرات دیتا ہے اور گالیاں بھی کھاتا ہے نا، یہ پولیو ویکسین کی جو ہے، پولیو صرف پاکستان میں بچ گیا ہے، شاید افغانستان سے بھی ختم ہو جائے، لیکن پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کے کیمپوں سے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں کے پی کے صوبے کے شعبہ ہیلتھ سے منسلک حرام خور جو عملہ ہے، اس کو اگر عام حالات میں کے پی حکومت سے 40,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے، تو جیسے ہی وہ بل گیٹاں والے کے اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ 40,000 سے بڑھ کے 8 لاکھ روپیہ ہو جاتی ہے۔ اور اس وجہ سے کے پی کے کا حرام خور عملہ جو ہے، جو کہ پولیو ویکسین یا پولیو کے قطرے پلانے والے منصوبے کا حصہ ہے، وہ ہر سال افغان مہاجرین کے کیمپوں سے کوئی نہ کوئی بچہ برآمد کر لیتا ہے، یا اس کے جھوٹے سچے ٹیسٹ کر کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس میں پولیو کا وائرس پایا گیا ہے۔ یوں پولیو کا کاروبار جو ہے، پولیو کے خاتمے کی مہم جاری رہنی چاہیے، اور یہ مہم جاری رکھتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس دن یہ پروگرام ختم ہو گیا، وہ واپس کے پی کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر منتقل ہو گیا، تو تنخواہ انہوں 40,000 ہی لبنی ہے۔ 8 لاکھ والے لوڈے جڑے نے یہ نہیں لٹے جانے۔ پھر 8 لاکھ کے علاوہ گاڑیوں کا پٹرول بھی چوری کیا جاتا ہے، کئی لاکھ روپیہ اس کا بھی حصہ بنتا ہے۔ پھر افسروں کو لمبی لینڈ کروزریں اور فارچونریں ملی ہوتی ہیں اس پروگرام کے تحت۔ ظاہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان گورنمنٹ کا تو پیسہ نہیں ہوتا، یہ تو بل گیٹاں والے کی بلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن کا پیسہ ہوتا ہے، اور وہاں سے پیسے آتے ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حرام کھا رہے ہیں نا، بزرگوں نے تربیت ایسی کی ہے کہ حرام خوروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی تھالی کے اندر ڈانگ مار کے گزرنا، ٹھیک ہے؟ خود تو اس سے محفوظ رکھنا ہی رکھنا ہے، ان کو بھی نہیں کھانے دینا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ڈانگ بھی جو ہے ان کی تھالی کے اندر، ان کی پرات کے اندر مار دی جائے۔ تو بلے گیٹے والے کی ملاقات ہوئی، چاچو نے اس کو یقین دلایا کہ بھائی جان ہم فل کوشش کر رہے ہیں، بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں سے پولیو ختم ہو چکا ہے، لیکن کے پی کے اندر جو افغان مہاجرین کے کیمپس ہیں وہاں سے یہ ختم نہیں ہو رہا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ میں اس نے کھڑے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ چاچو حیران ہو گیا کہ نوجوان کنوں کہہ رہے؟ اپنا عطاءاللہ تارڑ صاحب کھڑے سن اتھے، تو اس نے کہا کہ جی یہ ہمارا انفارمیشن منسٹر ہے۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ سو ینگ انفارمیشن منسٹر آف پاکستان۔ اچھا 5-7 منٹ کی گپ شپ کے بعد نہ وہاں سے بلا گیٹاں والا چلا گیا۔ اس کے بعد چاچو ہوٹل آ گئے اور ظاہر سارے آ گئے۔ اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ وہ جو وفد ہے اس میں سے ایک بندے نے اپنی گچی کاٹ کے ویکھیا کہ بلا گیٹاں والا پھرن ڈے ہوٹل چ ہے، یہ تو اتنے ملیا سی کانفرنس سے، ہوٹل بھی آ گئے، وہ کمرے چ آ گئے۔ انہیں کیا کہ کدھر جا رہے، پتا چلیا وہ عطاءاللہ تارڑ دے کمرے چ وڑ گئے۔
تو طاولہ طارٹ صاحب جو ہیں ان سے بلا گیٹا والا مل رہا تھا، اور ہمارے جشوش نے جو جشوشی کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان سے بات کر رہا تھا کہ جناب طاولہ طارٹ صاحب ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے یہ آپ کا بہت مطلب اگلی ایڈوانس لیول کی ہے، اس میں ٹریننگ ہوتی ہے، 6 اس کے سٹیجز ہیں، 6 مہینوں میں آپ پاس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس وقت دنیا میں اس شعبے میں تقریباً 45 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ دستیاب ہیں، کمپنیاں بندے لبتی پھر رہی ہیں۔ انڈیا میں تڑا تڑ آپ کی کمپنی اس طرح کے بچوں کو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، لیکن وہ جو ہر پیپر کے لیے $100 یا $50 یا $200 فیس ہوتی ہے وہ ہمارے بہت سارے بچے نہیں دے سکتے۔ تو کوئی ایسا سسٹم کریں کہ ہمارے ہاں سستا سا فارمولا لگا لیں اور اس سستے طریقے سے ہمارے بچے بھی یہ امتحان دے کے تو یہ دنیا بھر میں جو دڑا دڑ نوکریاں ہیں، 45 لاکھ نوکری بڑی نوکری ہوتی ہے یار، اس میں سے اگر 5 لاکھ بھی ہم تو چلیں 2 لاکھ بھی ہمارا بچہ ہو جائے، گھر میں کام کرے، $1000-2000 مہینے کا کمائے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا مطلب ہے کہ ہماری تو اکانومی سدھر جائے نا، کی خیال ہے؟ اور کوئی بڑا کام بھی نہیں، آپ بچے کو بنیادی تعلیم ابھی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کچھ ادارے کروا رہے ہیں، ابھی اس نے بھی اعلان کیا، ٹیفٹا پنجاب نے بھی کروانے کا، لاہور، پنڈی اور گوجرانوالا کے اندر 3 جگہوں پہ انہوں نے شام کی کلاسز میں شروع کرنے کا اعلان کیا، لیکن یہ بہت کم ہے۔ پرائیویٹ شعبے کے لوگ بھی کروا رہے ہیں تو بچے سے انٹر کی کوالیفیکیشن مانگتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اس کے لیے بنیادی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ انڈر میٹرک بھی ہوں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسے انڈر میٹرک بچہ جو ہے وہ تو سڑک پار نہیں کر سکتا ہے جی۔ ہاں، تو اس نے کیا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کرنی ہے، لیکن کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بارے میں اس وقت آن لائن ساری انفارمیشن پڑی ہے، خدا دا نا جے۔ میں پہلے 2 دفعہ مینشن کیا میں نے اپنے پروگرام میں، میری لوگوں نے کن کھا چھڑے کہ جناب وہ کیڑا کورس ہے؟ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا کورس ہے بیٹا، ہے آن لائن ہوتا ہے، ٹریننگ کی اس کے لیے مختلف ادارے بھی ہیں، گوگل کر لیں آپ کو مل جائیں گے۔ پرائیویٹ پڑھیں وہ فیس لیتے ہیں، سرکاری محکمے میں داخلہ مل گیا آپ کو، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، ٹیفٹا نے داخلہ دینا ہے، اور آپ ان کی ویب سائٹ پہ tevta.gop.pk پہ جا کے اس کے اوپر آپ ویب سائٹ کھولیں گے ہی تو اشتہار آپ کے متھے میں آگے بجے گا، وہاں سے جا کے دیکھ لیں، مینو تنگ نہ کر۔ تو خیر اب جناب خبر یہ دی ہے جشوش نے کہ جناب اپنے طاولہ طارٹ صاحب نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو اس طرح کا کام کر دیں تو یہ آپ کی بڑی فیور ہوگی، ہم آپ سے افتتاح بھی کروائیں گے، آپ کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے، آپ کو کوئی ایوارڈ شوارڈ بھی دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اس پہ کام کر لینے دیں، میں ان قریب پاکستان کے دورے پہ آؤں گا اور یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو کوئی اچھی خبر سناؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اپنا بہت اچھی بات ہے کہ اگر کسی پاکستان کے کسی وزیر کو اس طرح کی کوئی بات یاد رہی ہے، اور اب بات تو یہ ویسے شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ کو کرنی چاہیے تھی کیونکہ آئی ٹی ان کی ہے، لیکن انہوں کو پوچھو بغیر اگلے نے نادیہ گوگل والی لا چھڑی ہے۔ تو شہزاد جو ہے وہ تو اس دن سے مجھے نظر ہی نہیں آئی، کہیں پیچھے لوگ چھپ کے بیٹھی روسی پہ یہ ہے، وہ کڑی جو ہے وہ ہماری تھی روسی پڑی ہے چاچو کے ساتھ کہ میری منسٹری کے اندر آپ نے نادیہ گوگل والی وارڈ دیتی ہے اور انہیں لیپ ٹاپ لے کے بہ جانا ہر میٹنگ دے وچ، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال یہ اس وقت کی صورتحال ہے، تو اچھی خبر ہے جی اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں بیسک کمپیوٹر کے کورس تو اس طرح کے کورسز سے مراد ہوتی ہے، وہ مراد نہیں ہوتی کہ مائکروسافٹ آفس سکھا دیں بچے کو، وہ تو بچہ آپ پہ ہی سے سکھ لیتا ہے جب کمپیوٹر آن کرتا ہے۔ میری مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی جس کے اندر اس وقت پوٹینشل ہے، جابز مل سکتی ہیں، آپ کسی بچے نے باہر جانا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر سرکاری سطح کے اوپر اس کا اہتمام ہوگا نا تو اس سے زیادہ بہتری آئے گی، اس سے زیادہ جلدی ہوگا۔ اس حوالے سے اپنا جماعت اسلامی نے اپنے
پارٹی فنڈ سے بھی کراچی اور لاہور میں ایک پروگرام شروع کیا تھا بنو کابل کے نام سے، اور اس میں بھی انہوں نے یہ والا کام کرنے کی کوشش کی تھی. کافی زیادہ نوجوانوں میں اسے پذیرائی بھی حاصل ہوئی تھی. انہوں نے ابتدائی ٹیسٹ لیا تھا بچوں کا، بیسکس کا، مبادیات کا، اور اس کے بعد ان کو ایڈوانس کورسز میں لے کے گئے تھے. اور میں نے دیکھا اس کی ویڈیوز کے اندر کہ بڑے بڑے ہالز کے اندر انہوں نے کلاسز اس کی منعقد کر دی. ایک ہال کے اندر 500 بچہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے ٹیچر پڑھا رہا ہے. جس کو پڑھنے کا شوق ہوگا وہ یہاں پہ بھی پڑھ لے گا. اس کو رستے کی ضرورت ہے نا، باقی تو گھر جا کے محنت کرنی ہے نا، اس کو رستہ سجھانے کی ضرورت. اور مزے کی بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹیوشن جو ہے، جو رہنمائی ہے، وہ بھی آن لائن ہی دستیاب ہے. آن لائن اس کے ٹیوٹوریل پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی بچہ گھر میں بیٹھا یہ کورس کرنا چاہتا ہے یا اس کے بارے میں ابتدائی انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ وہاں پہ ہی دستیاب ہے. پھر اس کا لیول کیا ہے، مطلب BS کمپیوٹر سائنسز جو بچے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کورسز ہمیں یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ بھی اچھے اداروں میں برے اداروں کی بات نہیں کر رہا، وہی کورسز جو ہیں اس کے اندر تھوڑے کر کے ڈالے گئے ہوئے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. تو اس صورت کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے اندر IT کی کلاسز میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی اس طرف پارٹ ٹائم کے طور پہ، پارٹ ٹائم میں پیزا ڈیلیوری کرنے کی بجائے یا ڈیلیوری بوائے بننے کی بجائے، ٹھیک ہے، یا پانڈا بوائے بننے کی بجائے، پانڈا فوڈ کی ڈیلیوری کرنے کی بجائے، اگر وہ کچھ 6 مہینے آپ پڑھ تو رہے ہیں نا وہاں پہ یونیورسٹی میں یہ سارے سبجیکٹ، تو آن لائن مائکروسافٹ والوں کو اس کا امتحان دے کے یہ امتحان پاس کر لیں، ٹھیک ہے نا. اور مطلب کہ ابتدا اس کی $1000 پر مہینے سے تنخواہ سے شروع ہوتی ہے. پاکستان میں $1000 کا مطلب 3.25 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں اچھی خبر تھی، اس ملک کے بارے میں، اس زمین کے بارے میں، اس مٹی کے بارے میں، اس کے لوگوں کے بارے میں کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر ہو تو مجھے پیش کرتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.